السلام علیکم، میں گریڈ 5 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے کاروان اردو میں آپ لوگوں کو ایک نیا چیپٹر پڑھایا ہے جس کا نام ہے ایماندار چرواہا۔ آئیے آج ہم اس کی پہلے بلند خوانی کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ صحابی رضی اللہ عنہ ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اس سبق کو درست تلفظ کے ساتھ باری باری پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں ہم نے صحابی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے ان کے بارے میں پڑھا، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، جو صاحبزادے تھے حضرت عمر فاروق کے، جو دوسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ محترم افراد وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ملاقات کی، ٹھیک ہے؟ ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے، مطلب درست تلفظ کے ساتھ یعنی صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اس سبق کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، بلند خوانی کرنی ہے۔ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک مسافر جنگل سے گزر رہا، ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہکاتا، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دیں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہو؟ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلوایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں اور چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ سبق ہم نے پڑھا ایماندار چرواہا۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں بہت شدید گرمی تھی، جنگل میں ایک مسافر جو تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا گرمی کی وجہ سے، اس نے ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ کب بکری کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی دوسری کو ہکاتا ہے، تو اس شدید گرمی میں بھی وہ بکری کو چراتا ہے۔ مسافر جو تھا اس نے کیا کیا کہ دسترخوان بچھایا، کھانا نکالا اور چرواہے سے کہا
کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ، ساتھ دو اور کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، لیکن میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ دراصل یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ میں ان کے مالکوں سے لے کر ان کو چراتا ہوں اور شام کو ان کو واپس کر دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تو یہ بکریاں جو ہیں ادھر ادھر کھو جائیں گی۔ تو مسافر کہتا ہے تم کھانا کھا لو، اگر ہو گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، اس کے مالک سے کہہ دینا۔ تو فوراً ہی چرواہے نے کہا کہ میں ان کے مالک سے تو جھوٹ بولوں گا، لیکن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جناب ہوا یوں کہ چرواہا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس مسافر نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اپنے سفر پر چلا گیا۔ اگلے دن اس کو مدینہ منورہ میں بلایا گیا۔ تو غریب چرواہا جو ہے جب وہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ وہی مسافر تھے جو کل اس کو ملے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کی اس چرواہے کی ایمانداری نے بے حد متاثر کیا تھا، تو انہوں نے اس کو مدینہ منورہ بلا کے اس کو ایمانداری کا انعام دیا، بھیڑ اور بکریاں اس کو انعام میں دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو چرواہا جو ہے وہ دعائیں دیتا ہوا اور بھیڑ بکریاں لے کر چلا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ سوچنے لگے کہ واقعی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایمانداری۔ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ہم نے چرواہے کی کہانی پڑھی۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا کہ آپ لوگوں سب سے پہلے تو انڈیکس میں جو ہم نے فہرست بنائی تھی اس میں سبق کا نام اور آج کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو تعارفی صفحہ بنانا ہے۔ تعارفی صفحہ بنانے کے بعد اس سبق میں سے کوئی 10 ایسے الفاظ جو آپ کو نئے لگتے ہیں، تھوڑے مشکل لگتے ہیں، ان الفاظ کو نئے الفاظ کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو لکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک صفحہ خوش خطی کریں گے، کاپی کا ایک صفحہ کریں گے اس سبق میں سے دیکھ کے، خوش خطی کریں گے۔ خوش خطی کرنے کے بعد نئے الفاظ لکھیں گے آپ لوگ، کم از کم 10 الفاظ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیے صفحہ نمبر 12 پہ کچھ نئے الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کے معنی ہی قیامت خیز گرمی، شدید گرمی، ہکانا، مویشیوں کو چلانا، جھٹ، جلد۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے سوالات یہاں پر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 12 پہ دیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ اچھا یہ جواب آپ لوگوں کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، بک سے کاپی نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ جواب کیا لکھیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ پھر چرواہے نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ چرواہے نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چرواہے کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر چرواہے کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ پھر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو کیا انعام دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چرواہے کو بھیڑ اور بکریوں کا انعام دیا۔ آپ نے اس واقعے سے کیا نصیحت حاصل کی؟ ہم نے اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل کی کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا یقیناً یہ سبق، اور آپ لوگ سارا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔